الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھے محمد وآل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ پروردگار نے توفیق عطا کی اس ہستی کا ذکر کرنے کی کہ جس کو خداوند عالم اس کائنات میں بدن کی پاکیزگی کے لیے نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی کے لیے بھیجتا ہے۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے اس ہستی کے ذکر میں مشغول کیا زبان کو، اذہان کو، کہ جس کو قرآن میں پروردگار کوثر کہہ کے آیت تطہیر کا مصداق بناتا ہے۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ایسی ہستی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا کی کہ زبان سے ذکر کرتے چلے جاؤ، خداوند عالم بلندیاں عطا کرتا چلا جائے۔ خداوند عالم نے ایسی ہستی کا ذکر ادا کرنے کی توفیق عطا کی کہ جو فاطمہ ہے، جو فاطمت من شر ہیں، خداوند عالم خیر ہے۔ جملہ غور سے سنیے گا، خداوند عالم خیر ہے، اور اس خیر مطلق سے، اس فیاض مطلق سے، جس واسطے سے فیض خیر اس کائنات میں منتقل ہوتا ہے، اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی کہ جس کو پروردگار نے جب عاص ابن وائل نے سوچا نا کہ رسول خدا کو کہا جائے کہ آپ کے ہاں کوئی فرزند ٹھہرتا نہیں ہے، آپ کو خداوند عالم فرزند دیتا، آپ کو خداوند عالم نے قاسم دیا، لے لیا، آپ کو خداوند عالم نے ابراہیم دیا، لے لیا، تو عاص ابن وائل نے سوچا کہ ابھی جب رسول خدا تشریف لائیں گے تو میں کہوں گا کہ اے رسول خدا آپ تو ابتر ہیں، آپ کی کوئی نسل نہیں ہے، ابتر مقطوع النسل کو کہتے ہیں۔ رسول خدا جب آئے، آ کر عاص ابن وائل نے کہا، پروردگار اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب پریشان مت ہوئیے گا، خداوند عالم آپ کو ایسی نعمت عطا کرے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم نے کہہ دیا کہ سوف یعطیک ربک فترضی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی نعمت سے نوازے گا کہ جس کے نتیجے میں آپ راضی ہو جائیں گے، تو پروردگارہ تو عطا کر دے، خداوند عالم تو دے دے۔ خداوند عالم نے جیسے وحی کی نعمت قلب پیغمبر کے اوپر نازل کی، خداوند عالم نے بہت ساری نعمتوں کو عطا کیا، رسالت کو عطا کیا، خاتمیت کو عطا کیا، خداوند عالم نے عصمت کو عطا کیا۔ جب پروردگارہ تو نے چاہا، تو تیری مشیت یہ ٹھہری کہ نبی کو یہ نعمت عطا ہو جائے تو خداوند عالم عطا کر دے، جیسے ہی کہا لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى،
کہ ایسی نعمت خداوند عالم آپ کو دے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے تو خداوند عالم عطا کر دے، لیکن پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری کہ یہ نعمت اتنی بلند ہے کہ میں عطا تو کر دوں لیکن نبی آپ کو میرے پاس آنا پڑے۔ بھئی جہاں پر عطا ہے تو رسول خدا کو عطا ہو جائے، جس طریقے سے لوح محفوظ سے جبرائیل آیات لے کر قلب پیغمبر پہ نازل ہوتے رہے، قلب پیغمبر پہ نازل ہو کے خداوند عالم کے احکام سے آگاہ کرتے رہے، بھئی یہ بھی عطا کر دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ٹھہری کہ وہ نور ملکوتی، وہ عقل کامل جب اس کائنات میں صلب پیغمبر میں جانی ہے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر جبرائیل جیسے مقدس فرشتے بھی اس کو اللہ سے نبی تک پہنچا سکیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیغمبر اپنی رسالت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، خاتمیت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ معراج پر جائیں۔ اب جب خداوند عالم نے عطا کرنا ہے تو دنا فتد اللہ کی ایسی منزل ہے کہ جہاں پر رسول ہے، خدا ہے اور لہجہ علی ہے، وہاں پر ابھی خداوند عالم عطا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ سورہ کوثر میں خداوند عالم کہتا ہے کہ ابھی جب آپ معراج پر آ گئے، جنت کے میوے سے ایک ایسا بدن تکوین پا رہا ہے کہ جس میں خداوند عالم کی کنیز فاطمہ کا نور ملکوتی منتقل ہو۔ کیسے منتقل ہوا؟ خداوند عالم آواز دیتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب وہ جو میں نے عطا کا وعدہ کیا تھا آپ معراج پر تشریف لائے، ان تمام پروٹوکولز کے ساتھ جب میں نے نور ملکوتی حضرت زہرا کو اس کائنات میں اتارنا ہے تو میں ایسا نہیں کہ وہاں پر صرف فاطمہ کہہ دوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، خداوند عالم کہتا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ فاطمہ بنتن، میں نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی۔ خداوند عالم نے وہاں پر کوثر کا لفظ استعمال کیا اور پورے قرآن میں یہ لفظ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا، یعنی خداوند عالم یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اے رسول میں آپ کو بیٹی عطا کرنا چاہ رہا ہوں، خداوند عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو فاطمہ عطا کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو زہرا عطا کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو بطول عطا کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ وہ خیر مطلق جب نبی کو معراج پر بلا کر عطا کرتا ہے تو کوثر عطا کرتا ہے، یعنی خیر مطلق کی اس تمام فیض کو جب اس کائنات میں منتقل ہونا ہے تو اس کے لیے کوثر کی ضرورت ہے۔ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، خیر کثیر یعنی اس طریقے سے کہ وہ جب خیر مطلق سے اس کائنات میں خیر نے منتقل ہونا ہے تو اس کے لیے کسی کوثر کی ضرورت ہے، وہ کوثر کے بغیر یہاں پر منتقل ہو نہیں سکتا۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہماری زبانوں کو، ہمارے اذہان کو، ہمارے تصورات اور ہمارے نفوس کو، ہمارے اوقات کو پروردگار فرش عذاب پر لا کر اس طریقے سے اس کا بندوبست کرتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو میری کنیز سے محبت کرنے والے ہیں۔ عجیب دیکھیے، کنیز خدا ہیں آسمان میں، جب خداوند عالم نور ملکوتی کو اتارتا ہے تو وہ جہاں رب العالمین ہے، جہاں والد رحمت للعالمین منتے ہیں، وہیں پر خداوند عالم کی مشیت یہ ٹھہرتی ہے کہ میں اپنی اس کنیز کو اس کائنات میں اتارنے کے بعد سیدۃ العالمین بنا دوں۔ جہاں جہاں خداوند عالم کی ربوبیت، وہاں پر رسول کی رحمت، خداوند عالم ارحم الراحمین، رسول خدا رحمت للعالمین، وہیں پر اگر کوئی ایسی ہے سیدہ، اگر کوئی ایسی کنیز خدا ہے کہ جو عالمین کے لیے ایک بلند مقام رکھتی ہو کہ جہاں پر جتنی بھی خواتین ہوں، یا یہ کہہ دوں کہ جتنی بھی مخلوق ہوں خداوند عالم کی، اگر پروردگار ان کی سیدہ کسی کو بناتا ہے تو کوثر بنا کے اس کائنات میں اتارتا ہے۔ کیسی فضیلت عطا کر دی۔ ضروری ہے ہر سال کی طرح کوشش کرتا ہوں کہ ایک عنوان لیا جائے اور بی بی کے اس ایام میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس کو بیان کیا جائے۔ اس دفعہ جو عنوان آپ لوگوں کے لیے انتخاب کیا وہ عقل کا ہے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ چونکہ خداوند عالم قرآن میں بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون، کیا یا تم لوگ تدبر نہیں کرتے؟ لآیات لقوم یعقلون، خداوند عالم نے ان تمام نشانیوں کو اتارا کس کے لیے کہ جو صاحبان عقل ہے۔ خداوند عالم کہیں پر کوئی لفظ استعمال کر رہا، کہیں پر اولو الابصار کہہ رہا، کہیں پر ذی حجر کہہ رہا، مسلسل قرآن کی آیات انسان کی عقل کے لیے ہیں۔ چونکہ خداوند عالم نے جب لفظ کن کہا
اور شے کو وجود دیا. توجہ سے سنیے گا عزیزو, درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. مقدمے کی مجلس سے چاہوں گا کہ عنوان کا اچھا تعارف ہو جائے تاکہ ہم لوگ 2 دن اس عنوان سے بہرحال جس حد تک استفادہ ہو سکے ہم لوگ استفادہ کر سکیں. خداوند عالم نے جب لفظ کن کہا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, خداوند عالم کا امر ایسا ہے, سورہ یاسین کی آخری آیت. پروردگار فرماتا ہے کہ خداوند عالم کا امر ایسا ہے کہ جب بھی وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. کن فیکون ہے. خداوند عالم نے کہا کن, پروردگار نے جیسے ہی کن کہا موجودات وجود میں آ گئے, جو کہ پہلے نہیں تھے وجود میں آ گئے. خداوند عالم نے ایک وجود کی ایسی کیٹیگری رکھی جس کو کہتے ہیں جمادات, جو جمود سے ہے. جمود سے کیا مراد؟ یعنی وہ نہ اپنی مرضی سے نہ اپنے ارادے سے حرکت کر سکتا ہے, نہ ہی بڑھ سکتا ہے, نہ ہی بڑا ہو سکتا ہے, نہ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا. کیٹو کی پہاڑی جتنی مرضی کوئی بھی کوشش کر لے وہ پاکستان ہی میں رہے گی, وہ کہیں نہیں جانے لگے. جمادات ہیں, جمود ہیں. ایک پتھر جو جہاں پر موجود ہے اگر اس کو کوئی حرکت نہ دے تو وہ اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتا. جو ہے آپ لوگوں کی وہ حرکت نہیں کر سکتا, نہ ہی رشد کر سکتا, نہ ہی بڑا ہو سکتا. خداوند عالم نے لفظ کن کہا, اسی جمادات سے بڑھ کر ایک اور پروردگار نے ایک قسم وجود عطا کیا موجود کو, اس کو کہتے ہیں نباتات. نباتات رشد کرتے ہیں, بڑھتے ہیں, لیکن اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک حرکت نہیں کر سکتے. جون سا بیج سیب کا, جون سا بیج گندم کا جہاں بویا گیا وہ وہیں پر خوشہ بنے گا, وہیں درخت بنے گا. ایسا نہیں ہے کہ بیج کہیں پر بویا جائے اور درخت کہیں پر اور ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. بس ایک ایسی کیٹیگری کہ جہاں پر خداوند عالم نے اس کو رشد کی طاقت دی. بیج اتنا تھا لیکن درخت بن گیا, تناور درخت بن گیا, اس کے اوپر پھل لگ گیا, جس چیز کا بیج تھا وہی لگ گیا, اس نے رشد کرنا شروع کیا. ابھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا. خداوند عالم نے اس سے بڑھ کر ایک اور کیٹیگری لفظ کن کے ذریعے سے ایجاد, جو رشد بھی کرتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک حرکت بھی کرتی ہے. اس کو کہا یہ حیوان ہے. حیوان ایک ایسا وجود, ایک ایسا موجود اس کائنات میں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی کرتا ہے اور بڑھتا بھی ہے. چھوٹا تھا بڑا ہو گیا. خداوند عالم نے اس سے بڑھ کر ایک اور وجود, توجہ سے سنیے گا, ایک اور وجود عطا کیا, ایک اور موجود. اس میں خداوند عالم نے اختیار کی صلاحیت رکھ دی. پروردگار نے اس کے اندر عقل رکھ دی. اب میرا سوال ہے کہ جب اس کو عقل عطا کی, اس کے اندر رشد بھی ہے, بڑا بھی ہوتا ہے, اور اپنی مرضی سے اپنی عقل کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی کرتا ہے. یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا ہے اس کو کہا گیا یہ انسان ہے. یہ جو انسان ہے خداوند عالم نے پہلا ہی انسان نبی بنایا, پہلا انسان نبی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا کہ جو عقل رکھتا ہے, اس کے لیے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. توجہ سے سنیے گا, فضیلت ذکر کروں گا, آپ لوگوں کی توجہ چاہیے مجھے. خداوند عالم کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. خداوند عالم اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی خوبصورت مخلوق کو خلق کر دیا. جیسے ہی عقل دی خداوند عالم نے یہ کہا, عموماً تفسیر میں یہی کہا جاتا ہے, میں اسے نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. خداوند عالم نے جب کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ دیکھو میں نے انسان کو خلق کیا ہے اور دیکھو میں کیسا منزہ رب ہوں کہ جس نے اس طرح کی مخلوق کو خلق کر دیا کہ جس کو عقل عطا کی, اور عقل عطا کرنے کے بعد یہ اب اپنی مشیت کے مطابق, اپنی منشا کے مطابق حرکت بھی کر سکتا ہے اور نمو بھی کر سکتا ہے. خداوند عالم نے انسان کو خلق کر کے, جملہ غور سے سنیے گا, خداوند عالم نے انسان کو خلق کر کے خود کو مبارکباد نہیں دی, بلکہ خداوند عالم نے جب انسان کامل کو خلق کیا پھر خود کو مبارکباد دی.
خداوند عالم نے جب انسان کامل کو عقل کامل کے ساتھ خلق کیا کہ جس نور کو اگر ملا دیا جائے تو اس کو نور محمدی کہتے ہیں، اور اگر زمین پر آ جائیں تو یہ چہارتہ معصومین بن جاتے ہیں۔ جب خداوند عالم نے اس انسان کامل کو خلق کیا نا، تو جب بی بی کو دیکھا نا کہ یہ سجدہ ریز ہے، جب بی بی کو دیکھا سجدہ ریز ہے، آپ زیارت جب پڑھتے ہیں بی بی کی تو کیا کہتے ہیں؟ یا ممتحنہ امتحنک اللہ قبل ان یخلقک، اے وہ ممتحنہ، ممتحنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا امتحان ہو گیا، اے وہ ممتحنہ جس کا امتحان خداوند عالم نے اس کی خلقت سے پہلے ہی لے لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم جب اپنے علم ازلی سے، علم ابدی سے اس کائنات کی جانب نگاہ کرتا ہے تو اس کو جون سا نور اپنے سامنے سجدہ ریز نظر آتا ہے، اس کو اپنی کنیز بنا کر اس کائنات کے لیے فاطمہ بناتا ہے۔ جب خداوند عالم نے اس انسان کامل کو شکل کامل کے ساتھ خلق کیا، تب کہتا ہے پروردگار فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھو کہ میں نے کیسا محمد بنایا ہے، دیکھو میں نے کیسا علی بنایا ہے، دیکھو میں نے کیسی فاطمہ بنائی ہے، دیکھو میں نے کیسا حسن بنایا ہے۔ دلیل لیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ترک اولا کیا، جب ترک اولا کیا اور استغفار کرے پروردگار سے کہ پروردگارہ مجھے معاف کر دے، پروردگارہ میں نے یہ جو شجرہ ممنوعہ کے قریب ہوا، یہ جو میں نے وہاں سے گندم کے خوشے سے اس درخت سے پھل کو توڑا، یا گندم کا یا سیب کا یا جس چیز کا بھی درخت وہاں سے توڑ کر میں نے اس کو کھا لیا، یہاں تک کہ آپ نے مجھے منع کیا تھا، پروردگار اس ترک اولا سے مجھے معاف کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتے اور کہا کہ دیکھو آسمان پہ بھی کچھ ایسے اسماء ظاہر ہوں گے، ان کے وسیلے سے اگر استغفار کرو گے تو خداوند عالم قبول کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف دیکھا، توجہ، ہستیوں کو نہیں دیکھا، ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر رسول خدا کو دیکھا ہو، خداوند عالم نے ایسی مخلوق کو خلق کر کے خود کو مبارکباد دی کہ صرف نام لکھا دیکھا، نام سے توسل کرتے چلے گئے، آدم کی توبہ قبول ہوتی چلی۔ یعنی کیا دیکھتے ہیں؟ کہا کہ یا محمود بحق محمد، ہمیں روایات کے مطابق پتہ چلا نا، یعنی یا تو اس طرح سے ہوتا کہ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آ کر کہتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے کہ دیکھیے آپ جب آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کچھ ہستیوں کو دیکھیں گے، جب آپ ان ہستیوں کو دیکھیں گے تو ان ہستیوں سے تقاضا کریے کہ وہ آپ کے ترک اولا کے لیے خداوند عالم کے نزدیک شفیع ہو جائیں اور ان کی شفاعت کے ذریعے سے پروردگار آپ کو معاف کر دے۔ اس کی نوبت آئی ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ چند اسماء ظاہر ہوں گے، چند اسماء ظاہر ہوں گے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اسماء کا علم موجود، توجہ، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، جب کہا نا فرشتوں نے کہ یہ کیسا با اختیار انسان بنا دیا کہ یہ تو جائے گا یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو اس زمین پر جا کے فساد بپا کرے گا، یہ تو خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں دیکھو میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم لوگ نہیں جانتے۔ فرشتے بھی آگے سے کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگارہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی تمام اسماء کی حضرت آدم علیہ السلام کو، علم آدم اسماء کلہا الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، جب تمام اسماء کا علم موجود، اس کے باوجود ان اسماء کی فوقیت اور بلندی اتنی زیادہ ہے کہ جہاں پر آسمان پہ جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہاں پر پڑھنے لگتے حضرت آدم علیہ السلام کیا لکھا ہے؟ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ۔ خداوند عالم اپنی صفات کو ان کے وسیلے کے ساتھ جوڑے، تب آدم کی ترک اولا کی استغفار قبول ہو۔ کیسا خوبصورت آپس میں رابطہ ہے۔ پھر کیا؟ یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسم پڑھا حسین کا،
جب پڑھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا کہ یہ آنسو جاری کیوں ہوئے؟ سارا واقعہ کربلا کو بیان کیا گیا، واقعہ کربلا کو بیان کر کے کہا کہ دیکھو یزید پر لعنت کرو. توجہ اپنے موضوع پہ لے کر آ رہا ہوں. یزید پر لعنت کرو. حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے یزید پر لعنت کی، قاتل امام حسین علیہ السلام پر لعنت کی. بلکہ میرا تو دل کہتا ہے کہ صرف قاتل امام حسین پہ نہیں بلکہ امام حسن کے قاتل پہ بھی لعنت ضروری کی ہو، بی بی کے قاتلوں پہ بھی لعنت کی ہو، امام علی علیہ السلام کے رسول خصب کے قاتلوں پہ لعنت. چونکہ جو ایک کا دشمن سب کا دشمن. جب سب کا دشمن قاتلین معصومین پہ لعنت کی، خدا بند عالم نے ترک اولا کو قبول کر لیا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا، توجہ سے سنیے، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر ایک انسان جس کو خدا بند عالم نے عقل دے کر بھیجی ہے، اگر اپنی عقل کو سمجھتے ہوئے عقل کامل کے خود کو قریب کر لے، تو پروردگار ایک ایسا وسیلہ ایجاد کرے گا کہ جس کے نتیجے میں اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں. اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجہ بھی ہے. عقل کہتے کسے ہیں؟ عقل سے مراد کیا ہے؟ یعنی کیا مطلب خداوند عالم جو بار بار کہہ رہا ہے یعقلون تعقلون ذی حجر اولی الابصار، کیا مطلب عقل؟ یعنی تعقل کرنے سے خداوند عالم اس سے کیا تقاضا کر رہا؟ یعنی میں کیا کروں؟ خداوند عالم نے انسان کو عقل عطا کی. عقل شمر نے یہ دیکھا کہ اگر امام حسین کو قتل کر دے گا تو انعام ملے گا. عقل پسر سعد نے اس چیز کو سوچا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے گا تو رے کی حکومت ملے گی. عقل قاتلین معصومین نے یہ سوچا کہ اگر قتل کر دیں گے تو انعام ملے گا، زندگی ملے گی. ابن قریظہ نے سوچا کہ اگر میں اپنے بھائی عامر کو قتل کر دوں گا تو میں زندہ رہوں گا. لیکن عامر ابن قریظہ کی عقل کہتی ہے کہ اگر حسین کے بغیر مارا گیا تو مر جاؤں گا، حسین کے ساتھ مروں گا تو زندہ رہوں گا. بھائی حبیب کی عقل یہ کہتی ہے کہ اگر حسین کے ساتھ رہوں گا تو زندہ رہوں گا. دیکھنے والے نے دیکھا کہ مارے گئے، خدا نے کہا کہ اس کو مرا ہوا تصور نہ کرو، میں ان کو رزق عطا کروں. بس کتنا فرق پڑ گیا. عقل فرعون یہ کہتی ہے، مسلسل ایسے چل رہا، عقل فرعون یہ کہتی ہے کہ اگر میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کروں گا تو میرا تخت و تاج باقی رہ جائے گا. لیکن موسیٰ کی عقل یہ کہتی ہے کہ میں فرعون کے مقابلے میں نہتا بھی چلا جاؤں گا تو خدا مجھے نصرت عطا کرے گا. عقل بشر، عقل باز ساتھی رسول، بعض الفاظ استعمال نہیں کرتا حساسیت نہ ہو، بعض رسول خدا کے ساتھ ایسے افراد انہوں نے کہا کہ اگر احد میں رہے تو مارے جائیں گے. لیکن امیر المومنین عقل کامل نے کہا کہ اگر لکڑی دی ہوئی ٹوٹ بھی گئی تو ذوالفقار آئے. عقل بعض افراد کے جو احد میں تھے انہوں نے کہا کہ اگر اپنی جگہ چھوڑ دیں گے تو غنیمت مل جائے گی. لیکن بعض کی عقل نے کہا کہ اگر رسول کی حفاظت کریں گے تو ہاتف سے آواز آئے گی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کتنی فرق ہے دونوں چیزوں میں. بھئی ہر ایک جگہ پہ ایسے ہے. آپ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے. نمرود کی عقل کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر آگ میں پھینک دوں گا مار دوں گا. ابراہیم کی عقل یہ کہتی ہے کہ اگر خدا کے نام پر میں آگ کی طرف گیا بھی تو آگ کو خدا گلزار بنا دے گا. دو عقلیں چل رہی ہیں ساتھ، دونوں ہمارے ساتھ دیکھنے میں انسان، دو عقلیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو وہ نمرود کی عقل کون سی ہے؟ کسی نے کہا کہ اگر امیر المومنین کے مقابلے میں آؤں گا تو خلافت مل جائے گی. امام علیہ السلام کے ساتھی کی عقل مالک نے یہ کہا کہ اگر میں سب کچھ چھوڑ کے علی کے پاس پہنچ گیا تو اطاعت بچ جائے. توجہ کی. بس یہ عقلیں فرق ہیں، اس کا مطلب ہے عقلیں فرق. بعض نے کہا اس دنیا کے پیسے لے لوں گا تو کچھ دیر کے لیے بہتر جی لوں گا. بعض نے کہا کہ اگر امام حسین کو چھوڑ دوں گا تو مر جاؤں گا. کتنا فرق ہے.
بعض کی عقل نے یہ کہا کہ اگر امیر المومنین کا ساتھ دیا تو میرے لیے مسائل ہو جائیں گے، لیکن بعض کی عقل نے جب سلمان بن کر شور ڈالا تو رسول کہہ گئے کہ اس کو محمدی نہ کہنا، یہ من اہل البیت۔ کتنا فرق، کتنا عقلوں کا فرق۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو عقلیں ہیں ہمارے پاس، بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ہم لوگوں کو عقل کو سمجھنا ہے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ وہ جو عقل کامل ہے اس کے ساتھ جا کر پیوست کیسے ہوں گے، اس کے ساتھ جا کر کیسے لگیں گے۔ لیکن یہاں تک ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ عقل یعنی دو متضاد چیزوں میں سے کسی ایک شے کا انتخاب کر کے اس کے ہمراہ ہو جانے والی اس قوت کو عقل کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ ابھی تک ایسے ہی رہا ہمارے پاس، جس طرح سے بھی سورہ بقرہ کی میں نے آیت آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کی۔ پروردگار کیا فرماتا ہے؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خداوند عالم نے اس زمین و آسمان کی خلقت میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس زمین و آسمان کی خلقت کے بعد روز و شب کی بات، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور وہ کشتی کے جو سمندر میں چل رہی ہے کہ جس سے انسان کو نفع مل رہا ہے۔ یہ ساری کی سارے خداوند عالم ذکر کرتا کہ میں نے آسمان کو پانی آسمان سے نازل کیا اور اس سے میں نے دوبارہ سے حیات عطا کی۔ یہ جو بادل ساری دیکھ رہے ہو، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ خداوند عالم یہاں پر بھی دو متضاد چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہا۔ دو متضاد چیزیں کیا ذکر کرا؟ کہا کہ دیکھو زمین و آسمان، زمین ہمیشہ چاہے گی کہ پست رہے، آسمان چاہے گا بلند رہے۔ خداوند عالم نے روز و شب کی بات کی، روز چاہے گا کہ شب نہ ہو، شب چاہے گی کہ روز نہ ہو۔ خداوند عالم متضاد چیزوں کو ذکر کر کے کہتا ہے لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ ان کے لیے کہ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ عقل اس کو کہا جاتا ہے، اس وجود کو کہا جاتا ہے، اس قوت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو دو متضاد چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کروائے اور ایک چیز کا انتخاب کروانے کے بعد اس کی پیروی کروانا شروع کر دے۔ عقل سلیمان کس حد تک گئی کہ جب امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو امام سے پوچھا، کہا کہ مولا تنہا ہے؟ کہا نہیں، سلمان ساتھ ہے۔ کہا کہ باہر تو ایک ہی قدم کے نشان، تو سلمان کس طرح سے ہے؟ سلمان کو جب دیکھا پوچھا کہ سلمان آپ کس طرح سے ہے؟ باہر تو ایک ہی قدم کے نشان تھے۔ کہا کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں کہیں اور قدم رکھ دوں، جہاں جہاں میرے مولا قدم رکھ رہے تھے میں بھی وہیں قدم رکھ رہا تھا، میں بھی بالکل وہیں قدم رکھتا چلا جا رہا تھا۔ کس طریقے سے عقل سلمان اتنی کمال تک پہنچ گئی؟ دو متضاد چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لینا، یہ ہمیں ایک قوت عقل ہے کہ جو یہ چیز آپ کو عطا کرتی۔ خداوند عالم بار بار ذکر کرے کہ دیکھو تمہیں تعقل کرنا ہے، تمہیں اپنی عقل استعمال کرنی ہے، تمہیں تدبر کرنا ہے، تمہیں تفکر کرنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو بی بی کے پیغام کے بعد چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جو بی بی کے ساتھ رہ گئے، خداوند عالم نے کسی کو مقداد بنایا، کسی کو سلمان بنایا، کسی کو عمار بنایا، کسی کو کچھ بنایا، کسی کو کچھ بنایا، اپنی عقل کو استعمال کرنے کے نتیجے میں۔ عقل کو استعمال کرتے چلے گئے، عقل کامل کے قریب ہو گئے، اس عقل کامل کے قریب ہونے کے نتیجے میں خداوند عالم نے عطا پہ عطا کرتا چلا گیا۔ اور اگر ایک انسان عقل استعمال نہ کرے، بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ مجھے عقل کے قواعد اور عقل کے معنی کو پتہ ہونا چاہیے مجھے، تاکہ میں اس طریقے سے عقل۔ آج آپ کی خدمت میں لغوی معنی ذکر کرتا ہوں، عقل کہتے کیسے؟ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ عقل دراصل عین قاف لام سے ہے، توجہ ہے آپ لوگوں، اگر سنگین نہ ہو تو۔ عین قاف اور لام، اس کا جو جذر کلمہ ہے، عقل اسی سے ہے، یا عقلون اسی سے ہے، عاقل اسی سے ہے، عقیل اسی سے ہے، یہ سارے کے سارے مشتقات جو ہیں وہ اسی مادے سے ہیں، عین قاف لام سے۔ جب لغت میں جائیں تو لغت میں جا کے جب عقل کا معنی دیکھنا شروع کریں کہ عقل کسے کہتے ہیں، تو عین قاف لام لغت میں ایک کپڑے کو کہتے ہیں۔ وہ کون سا کپڑا ہے؟ جب پرانے زمانے میں، یعنی مثال پہلے کے زمانے میں جب اونٹ ہوا کرتے تھے یا اونٹ کے اوپر سواری ہوا کرتی تھی، تو اونٹ کو کسی ایک جگہ پر باندھنے کے لیے ایک عقال استعمال کی جاتی،
ایک ایسا کپڑا استعمال کیا جاتا تھا کہ جب اونٹ کو بٹھایا جاتا تھا تو جب اس کے زانو جڑ جاتے تھے آپس میں تو اس زانو کے گرد ایک کپڑا باندھ دیا جاتا تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ اونٹ حرکت نہیں کر پاتا تھا. یہ جو اونٹ حرکت نہیں کر پاتا تھا اس کپڑے کو عربی زبان میں عقل کہتے ہیں. یہ جو خداوند عالم استعمال کرتا ہے اگر ہم لوگ اس کو لغوی اعتبار سے دیکھنا شروع کریں تو اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ عقل اس قدرت کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے وجود کو اپنے نفس کو علی کی محبت کے ساتھ ایسے باندھ دے کہ جہاں پر ان کی مشیت کے بغیر حرکت نہ کرے ایسے انسان کو عاقل کہتے ہیں. جہاں پر انسان خداوند عالم کی مشیت کے کپڑے کے ساتھ اپنے نفس کو باندھ دیتا ہے اور ویسے عمل کرنے لگتا ہے کہ جس طرح سے اس کے مولا چاہتے ہیں, جس طرح سے اس کا خدا چاہتا ہے, جس طرح سے اس کے امام چاہتے ہیں, ایسے انسان کو عاقل کہتے ہیں. توجہ, اگر میں یہ پیغام پہنچا سکتا, اگر میں لغوی معنی پہنچا سکتا, پس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم, ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا, پس پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان خود کو علی کی محبت کے کپڑے کے ساتھ باندھ دے اور باندھنے کے بعد جہاں پر بھی دیکھے اسی نگاہ سے دیکھنا شروع کرے, زمانہ کوئی بھی ہو, نام کوئی بھی ہو, خداوند عالم کمبر کی صفات اسے عطا کرتا ہے. اگر زمانہ آج کا زمانہ ہو, پہلا زمانہ ہو, بلکہ جملہ ایک اور کہہ دوں, ابھی دولت بھی یہ جملہ کہہ کر آیا, اگر انسان اس عقل کے کپڑے سے, جس کپڑے کا نام ہم نے حب زہرا رکھا ہے, اگر اس عقل کے کپڑے سے اپنے نفس کو باندھ دے, حب زہرا سے اپنے نفس کو باندھ دے, تو اس زمانے میں ان کی چوکھٹ کی صفائی کرنے والے کو سلمان کہتے ہیں, اور آج کے زمانے میں ان کی دشمنوں کی صفائی کرنے والے کو سیستانی کہتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. اگر انسان حب زہرا سے, حب زہرا کے کپڑے سے اپنے نفس کو باندھ دے اور باندھنے کے بعد آج کے زمانے میں بھی دو متضاد چیزوں میں سے کسی ایک کو لے لے اور لینے کے بعد اپنے نفس کو مقید کر دے من کنتم مولا کے ساتھ, اگر من کنتم مولا کے ساتھ مقید کر دے تو یہ جو خداوند عالم اس کو ولایت کے دائرے میں لے کر آتا ہے, اس زمانے میں اگر روایات کو بیان کرنے والے کو زرارہ کہتے تھے تو آج اسی کا نام خامنہ ہی ہے, آج اسی کا نام قاسم سلیمانی ہے, آج اسی کا نام سید حسن ہے, آج اسی کا نام یہ جو بھی نام رکھتے چلے جائیں. اس زمانے میں نام کمبر, آج قاسم سلیمانی. اس زمانے میں نام مثال آپ کہہ لیجئے مالک, آج سید حسن. اس زمانے میں کوئی, آج کے زمانے میں کوئی. ہوا کیا ہے, صرف حب زہرا کے لباس سے اپنے نفس کو قید کیا, اور جو قید نہ کر سکا, جو قید نہ کر سکا. انس ابن مالک ایک ساتھی ہے, بھائی ساتھی ہے, وہ جو ساتھی ہے جب امیر المومنین کوفہ کے ممبر پہ ہیں, کوفہ کے ممبر پہ کہا کہ تم لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ رسول خدا نے غدیر خم میں کس طریقے سے میری ولایت کا ایک اعلان کیا تھا, کیا تم لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ جب ہم لوگ حجت الوداع سے واپس آ رہے تھے تو کس طریقے سے رسول خدا نے اہتمام کیا اور کس طریقے سے پالانوں کا ممبر بنایا, اور پالانوں کا ممبر بنانے کے بعد میرے ہاتھ کو بلند کیا, اور ہاتھ کو بلند کرنے کے بعد کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. کیا آیا تم لوگوں نے سنا نہیں تھا؟ اب وہ جو لوگ آگے مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے وہ آگے سے خاموش. امیر المومنین نے دیکھنا شروع کیا. جب امیر المومنین نے دیکھنا شروع کیا تو دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اور نام ہے انس ابن مالک. انس ابن مالک بیٹھا ہے. انس ابن مالک کی طرف دیکھ کر کہا, اے انس ابن مالک, کیا آیا تم وہاں پر موجود نہیں تھے؟ کیا آیا تم اس چیز کی گواہی نہیں دیتے کہ دیکھو
من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ولایت جو خداوند عالم نے رسول خدا کی زبان اقدس سے جاری کرائی، یہ جو اعلان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق رسول خدا نے کیا ہے، فما بلغت رسالتہ کا مصداق بن گیا، یہ جو انجام دیا، کیا ہے تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے آگے سے انس ابن مالک نے خاموشی اختیار کی، جیسی خاموشی اختیار کی، توجہ، جیسے خاموشی اختیار کی، امیر المومنین نے دوبارہ سے استفسار کیا، استفسار کرنے کے نتیجے میں کہا کہ مولا بھول گیا۔ انس ابن مالک کی عقل نے کہا کہ یہاں پر اگر میں نے بلند ہو کر کہہ دیا تو ممکن ہے کسی وظیفے سے رہ جاؤں۔ جملہ کہوں، توجہ ہے تو انس ابن مالک کی عقل نے کہا کہ ممکن ہے یہاں پر اقرار کر دوں تو کسی وظیفے سے رہ جاؤں، لیکن جس نے علل اعلان اقرار کر دیا، خدا نے اس کے نام کو وظیفہ بنا دیا، اس کا نام لیتے چلے جاؤ، خداوند عالم قریب کرتا چلا جائے گا، اس کے نام کو خداوند عالم وظیفہ بنا دے، اس طرح کا وظیفہ بنا دے کہ جہاں پر سبب استغفار بنا دے، جہاں پر خداوند عالم اس کو سبب کرم بنا دے، خداوند عالم اس کو سبب کرامت بنا دے۔ کتنے ایسے لوگ ہم لوگوں کو ملتے، اس زمانے کی بات نہیں کر، کچھ عرصہ پہلے امام رضا علیہ السلام کا حرم جب اس طرح سے بہت زیادہ، بہرحال ابھی تو بہت زیادہ مجہز اور بہت زیادہ اس کے اندر تمام امکانات اور وسائل وغیرہ موجود، پہلے زمانے میں کہ جب اتنے امکانات اور وسائل نہیں تھے، یعنی خود سے اگر کوئی والنٹیئرلی وہاں پر جاتا تھا اور جا کر اگر وہاں پر کوئی خدمت کرنا چاہتا تھا، وہاں پر کوئی صفائی وغیرہ کا انتظام کرنا چاہتا تھا تو صفائی کا انتظام کرتا تھا، یعنی خود سے صفائی کیا کرتا تھا۔ تو اسی طرح سے ایک خادم تھا حرم امام رضا علیہ السلام کا کہ جو وہاں پر امام رضا علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، وہاں پر جھاڑو دینا، وہاں پر صفائی کرنا، وہاں پر زائرین کا خیال رکھنا، زائرین کو جگہ دینا، زائرین کو رستہ امام علیہ السلام کی قبر تک، زری تک وہاں پر لے جانا۔ بہت عرصہ جب یہ کام کرتا چلا گیا تو ایک وقت میں آیا کہ جب میں اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں تو امام رضا علیہ السلام نے مجھے ابھی تک کیا عطا کیا، میں اسی طرح سے ابھی فقیر کا فقیر ہوں، ابھی بھی غریب کا غریب ہوں، ابھی بھی مفلس کا مفلس ہوں۔ جب میں نے امام رضا علیہ السلام کی اتنی خدمت کی تو ابھی تک تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، تو ابھی کیا کروں؟ اس نے یہ سوچا امام رضا علیہ السلام کے حرم کو چھوڑتا ہوں اور وہاں سے چلتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم کو چھوڑا اور وہاں سے چل پڑا۔ جب وہاں سے چلا تو تھوڑا سا ہی آگے آیا تھا، آگے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پوری بستی والے باہر موجود ہیں اور خداوند عالم سے التجا کر رہے، اس کا نام لے لے کر کہ خداوند عالم یہاں پر باران رحمت کو نازل کر دے۔ نماز استقصاء پڑھے اور اس کے بعد اسی کا نام لے کر وہ قریب گیا اور بستی والوں سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کس کا نام لے رہے ہیں؟ تمہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ بستی والوں نے کہا ہمیں یہ نہیں پتا یہ کون ہے، صرف یہ پتا ہے کہ ایک خادم ہے جو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں خدمت کرتا ہے، جب بھی ہمارے پاس خشک سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، ہم اس کا واسطہ دے کے خدا سے تقاضا کرتے ہیں، خدا باران رحمت نازل کر دیتا ہے۔ کچھ وظیفہ خور ہے اور کچھ کے نام کو خداوند عالم وظیفہ بنا دیتا، خداوند عالم سبب نزول رحمت بنا دیتا، سبب نزول برکت بنا دیتا۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر میں اپنی عقل کو استعمال نہ کروں، اگر میں نے اپنی ذات کو اس لباس سے یا اس کپڑے حب زہرا سے نہیں باندھا، اپنے نفس کو نہیں باندھ سکا، میں اپنے ہر عمل سے پہلے اگر اس چیز کو تصور نہیں کرتا کہ کیا یا میری بیوی راضی ہوں گی یا نہیں راضی ہوں گی، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میری عقل جب دو متضاد چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی تو ممکن ہے کسی غلط کا انتخاب کر بیٹھے۔ دلیل لیجیے، خداوند عالم نے قرآن میں کہا کہ سچ بولو، خداوند عالم نے قرآن میں نہیں کہا سچ بولو۔ خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، پروردگار کہتا ہے دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ممکن ہے کہ تمہاری عقل یہ کہے، جملہ غور سے سنیے گا، ضائع نہ کریے گا، ممکن ہے تمہاری عقل یہ کہے جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے، لیکن ممکن ہے وہ سچ نہ ہو سکے۔ لیکن جب تمہاری عقل اس کپڑے کے ساتھ تمہارے نفس کو حب علی کے ساتھ باندھ دے گی تو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ دیکھو تم نے جو سچ بولا یا نہیں بولا اس میں مہم نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ تمہیں قبول کروں۔ انسان کی عقل ممکن ہے کہ اس کو کسی اور طرف لے جائے،
انسان کی عقل ممکن ہے کہ اس کو کسی بے راہ روی کی طرف لے جائے. انسان کی عقل اس کو کہے. کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو کربلا کے باہر بیٹھ کر دعا کرتے تھے کہ پروردگارہ امام حسین علیہ السلام کی خیر کر دے. اپنی دعا میں بھی سچے نہیں تھے. اپنی دعا میں بھی سچے نہیں تھے. اگر دعا میں بھی سچے ہوتے حب حسین کے اس لباس کے ساتھ اپنے نفس کو باندھ دیا ہوتا تو یقیناً خداوند عالم انہی کی زندگیوں کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کر پاتا. جیسے ہی حر نے حب زہرا کے اس لباس کے ساتھ اپنے نفس کو باندھا ہے، خداوند عالم جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر حسین کے قدموں میں لا کے رکھتا ہے. ایسا ہوا نا. وہاں پر کیا کہا حضرت حر نے جب لگام فرض سے امام حسین علیہ السلام کو کہا سکولت کا امک یا حر ما تريد. اے حر تجھے کیا چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے ہے؟ کیا چاہیے؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے. پلٹ کے کہتا ہے کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے. اے حسین اگر آپ کی ماں بھی کوئی اور ہوتی، فاطمہ نہ ہوتی نا، تو میں پلٹ کے یہی جواب دیتا. حب زہرا کے لباس سے جب حر نے اپنے نفس کو باندھا ہے، خداوند عالم عقل کے اس گوشے میں لے آیا کہ جہاں پر شب عاشور یہی سوچتا ہے کہ جہاں پر میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان فرض کر رہا ہوں. کیسی عقل خداوند عالم نے عطا کی. مقتل کہتا ہے کہ حضرت حر جب آئے اپنے بیٹے علی ابن حر سے کہتے ہیں، اپنے بیٹے علی ابن حر سے کہا کہ دیکھو میری آنکھوں پہ پٹی باندھ. جیسے ہی پٹی باندھی تو دیکھا کہ آگے آگے غلام اور ساتھ بیٹا چل رہا ہے. جب بیٹا اور غلام چل رہا تو ایک دفعہ بیٹے نے صدا بلند کی اللہ اکبر. جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا تو کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا قمر بنی ہاشم عباس استقبال کے لیے آ رہے. جب وہ استقبال کے لیے آ رہے پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، دوبارہ سے 2 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا. بیٹا کیا ہوا؟ کہا حسین کا لال اکبر استقبال کے لیے آ رہے. جب یہ گیا تھوڑا سا آگے گئے تو کہا اللہ اکبر. 3 دفعہ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا خود حسین استقبال کے لیے آ رہے. حر کی عقل کہاں پر لے گئی. اگر میں اپنی عقل کو نہ باندھ سکا، اگر میں اپنے نفس کو اس لبادہ حب علی سے نہ باندھ سکا، میں تدبر نہیں کر سکوں گا، میں تعقل نہیں کر سکوں گا، میں فکر نہیں کر سکوں گا. کس حد تک محبت دینا شروع کی. امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، قدموں میں گرا. آگے سے امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں حلی من توبہ. مولا کیا آیا میرے لیے توبہ ہے. اپنے سینے کے ساتھ حر کو لگایا. جب اپنے سینے کے ساتھ حر کو لگایا تو کہتے ہیں مولا میں تب تک اپنی توبہ کو قبول نہیں سمجھوں گا جب تک آپ میری شرط نہ مان لیں. اے حر یہ کیسی عقل ہے. حب زہرا نے کیسے نفس کو باندھ دیا، اور امام حسین علیہ السلام بھی کیسی کریم ذات کہ توبہ کو قبول کرنے کے لیے شرط بھی قبول کرے. کہا مولا تب تک آپ اپنی توبہ قبول نہیں کروں گا جب تک کہ میری شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہا کربلا کا پہلا شہید میرا بیٹا ہو. علی ابن حر سب سے پہلے جائے. مولا نے کہا قبول. علی ابن حر صبح میدان جنگ سجا. جیسے ہی میدان جنگ سجا علی ابن حر گئے. علی ابن حر گئے جیسے گھوڑے سے زمین پر آئے. حر نے چاہا کہ پہلے اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچ جائے. جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں حسین پہلے سے موجود. حب زہرا کے لباس سے، کپڑے سے اگر انسان اپنے نفس کو باندھ لے، خداوند عالم کیسے عطا کرتا ہے کہ لاشا علی ابن حر پہ حر سے پہلے حسین پہنچ جائے. پہنچ بھی گئے تو وہاں پر جا کے کہا مولا غلام زادہ ہے. مولا غلام ہے، آپ اس کے لاشے پر کیوں آئے؟ آگے سے حسین بھی کہیں کہ اے حر کیا یہ اچھا لگے گا کہ ایک بوڑھا باپ جوان سالہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے؟ کوئی حسین سے پوچھے کہ کس طرح کچھ ہی دیر کے بعد علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہو. کہا مولا دوسری شرط بھی ہے میری. کہا کیا شرط؟ کہا مولا میں آپ کی بہن زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں.
کہا دیکھیے اہتمام کریے، جا کر بات کری۔ حضرت عمر گئے، خیمے کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر روایت کہتی ہے حضرت عمر کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ساری بیویاں گریہ کرنے لگیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت النبوت آپ پر سلام۔ بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ جب بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا تو جناب زینب در خیمہ کے پاس آئیں اور کہا کہ عمر بتا کیا چاہتا ہے۔ حضرت عمر کہتی ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں زینب اے فاطمہ کی بیٹی ہے، علی کے لخت جگر، میں آپ سے ایک تقاضا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا تقاضا؟ کہا دیکھیے آپ کے بھائی نے مجھے معاف کر دیا ہے، جب آپ کے بھائی نے مجھے معاف کر دیا، آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن اپنی ماں زہرا کو میری شکایت نہ لگائیے۔ کتنی محبت حضرت عمر کو بی بی سے، بی بی کی محبت کے لباس سے اپنے نفس کو ایسا باندھ دیا۔ لیکن کچھ ظالم ایسے کہ جیسے ہی رسول خدا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کہا جاؤ علی کو مسجد میں لے کر آؤ تاکہ ہم لوگ بیعت کا مطالبہ کر سکیں۔ ایک دفعہ گیا، جناب زہرا نے کہا جب تک میں زندہ ہوں علی کو نہیں بھیجوں گی۔ دوسری دفعہ چندہ صاحب کو بھیجا، کہا جب تک میں زندہ ہوں تب تک علی کو نہیں بھیجوں گی۔ تیسری دفعہ پیغام آیا کہ ابھی علی کو نہ بھیجا تو میں خود آؤں گا۔ ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو شام یزید کے پاس گیا۔ یزید کے پاس جا کر کہتا ہے یزید دیکھ تو نے حسین کو قتل کر لیا ٹھیک، تو نے بچوں کو اس کے علی اکبر کو مار دیا ٹھیک، تو نے علی اصغر کو مار دیا ٹھیک، تو نے حسین کے لاشیں پامال کر دیے ٹھیک، لیکن یہ جو تو نے بطول زادیوں کو جگہ جگہ پھرایا ہے نا، یہ جو تو نے فاطمہ کی بیٹیوں کو تو نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ننگے سر، وہ علی کی بیٹی کے جو دن کی روشنی میں اپنی ماں کی زیارت کے لیے نہ جائے، وہ علی کی بیٹی کے جو اپنی ماں کی زیارت کے لیے جب جائے تو عباس آگے آگے ہوں اور علی بھی کہیں کہ چراغ کو گل کر دو۔ اس علی کی زینب بیٹی کو بے پردہ تو نے جگہ جگہ پر پھرایا، تو نے اچھا نہیں کیا۔ شیخ عباس قومی کہتے ہیں اس روایت میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یزید نے جب یہ سنا نا جب اسے سنا تو فوراً وہاں سے اٹھ کر گیا اور جا کر ایک صندوق کھولا، ایک صندوق میں سے خط نکالا۔ جب صندوق میں سے خط نکالا اور کہا یہیں پر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اب یہ خط سننا شروع کر دے۔ یہ خط رسول کی وصال کے بعد کا ہے، رسول کی شہادت کے بعد کا ہے کہ جو میرے باپ کو مدینہ سے لکھا گیا تھا۔ اس خط کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ ہم نے جب علی سے بیعت کا تقاضا کیا تو سب سے پہلے کچھ لوگوں کو بھیجا، جناب زہرا نے کہا کہ میں علی کو نہیں بھیجوں گی۔ اس کے بعد دوبارہ چند اصحاب کو بھیجا، جناب زہرا نے یہی کہا اور کہلا بھیجا کہ دیکھو اگر اب علی نہ آئے تو میں خود آؤں گا۔ اس کے بعد ایک شخص 50 لوگوں کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کے کہتا ہے کہ دیکھو علی کو ہمارے حوالے کر دو، اگر علی کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دو۔ جیسے یہ کہا تو ساتھ ہی فاطمہ نے اندر سے کہا کہ کیا آیا تم جانتے ہو کہ یہ دروازہ کون سا ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ گھر کس کا ہے؟ اس گھر میں فاطمہ تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے۔ کہا کہ بے شک یہ رہتی ہو۔ جب علی باہر نہیں آئے نا تو یہ خط کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر لکڑیوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب دروازے پر لکڑیوں کو جمع کیا، وہ دروازہ کہ جس پہ رسول خدا آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہو، اس پہ جب لکڑیوں کو جمع کیا نا تو شیخ عباس قومی کہتے ہیں کہ اس خط میں لکھا تھا دروازے کو جب آگ لگ گئی نا تو دروازے کو مکمل آگ لگنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر زور کے دروازہ کھولتا ہے۔ ایک اس طرح سے دروازہ کھولا گیا، ایک جہاں پر بی بی دروازے کے پیچھے آ گئی۔ خط میں یہ لکھا ہے کہ بی بی جب دروازے کے پیچھے آئی ہے نا تو ظالم کو معلوم ہے بی بی پشت در موجود ہے، لیکن اتنا زور لگاتا ہے دروازے کی کیل بی بی کے بازو میں بے بس ہوتی ہے۔
اجرکم اللہ. ظالم کہتا ہے بیوی ساتھ آتی چلی گئی. جب مجھے یقین ہو گیا نا کہ ابھی بیوی بابا والا کی ابا کو نہیں چھوڑیں گی, علی کی ابا کو نہیں چھوڑیں گی, ایک ایسا ظلم کیا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, بیوی بے جسارت کی. امام حسن جب بھی مدینہ میں اس کو دیکھتے تھے اپنا راستہ تبدیل کر لیتے. اے مولا راستہ کیوں تبدیل کرتے؟ کہا میں نے اپنی ماں زہرا کو اس کو مانتے ہوئے دیکھا ہے, کس طرح سے میں اس کے سامنے آ سکتا ہوں. جب دیکھو نا بیوی ابھی بھی چھوڑ رہی ہے, اس سے بڑھ کر ظلم کرتا ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا کنفوس کے پاس ایک تازیانہ ہے, میں نے تازیانہ لیا, بازو زہرا پہ تازیانے مارنے شروع کیے. بی بی کا ہاتھ چھٹا, علی کو لے کر گئی. بی بی اسی شکستہ پہلو کے ساتھ علی کے پیچھے گئی ہے. ایک روایت نقل کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. جب علی کو لے گئے نا مسجد میں, جب وہاں پر لے کر گئے تو بیوی بھی ساتھ آ رہی. جب بیوی بھی شکستہ پہلو کے ساتھ وہاں پر پہنچی ہے نا اور دیکھا ہے کہ علی کے گردن میں رسی ہے, علی کی گردن میں رسی موجود ہے. بیوی نے کہا کہ دیکھو میرے مولا کو چھوڑ دو, اگر میرے مولا کو نہیں چھوڑو گے نا میں اپنے بابا رسول خدا کی قبر میں جاؤں گی, وہاں پر جا کے اپنے بالوں کو پھیلا کے تم لوگوں کے لیے بد دعا کروں گی. جیسے ہی ہاتھ اٹھائے ہیں نا حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبی کی دیواریں اونچی ہونا شروع ہو گئی. ساتھ ہی علی نے کہا سلمان جاؤ بی بی سے کہو بد دعا نہ کرنا. بی بی نے بد دعا نہ کی, لیکن یہ وہ بی بی آخری نہیں تھی جن پر یہ جسارت ہوئی. ایک حسین کی بیٹی سکینہ ہے, جب حسین شہید ہوئے نا وہ بھی باہر نکلی, ابھی کوئی مجھ سے پیار کرے گا, لیکن حسین کی بیٹی کے نصیب بھی تماچے. کوفہ جا کے کہا اے پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی, وہاں پر بھی کہا بیٹی بد دعا نہ کرنا. تماچے کھاتی رہی بے پردہ کربلا سے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جزاک اللہ. حجت الاسلام علیہ